وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 86. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ مجرم حقیقت میں کون لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کر کے خدائے رحمان کے حضور معزز مہمانوں کی طرح سواریوں پر لے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 86. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف. یہاں سامعین کرام تھوڑا سا پچھلی آیت سے بھی اس آیت کا تعلق جوڑ لیں، اور اس میں متضاد خیال کے لوگوں کی متضاد ٹھکانے بیان کیے گئے ہیں. گزشتہ سبق میں تو ہم نے متقین کے بارے میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ہم متقین کو مہمانوں کی وفد کی صورت میں رحمان کے دربار میں لایا جائے گا، اور مجرم نسوق المجرمین، مجرموں کو ہانکا جائے گا. یعنی وہاں تو وفد کی صورت میں گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور یہاں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. جیسے کہ آپ اپنے جانوروں کو ہانکتے ہیں، تو اسی طرح یعنی جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے تو اسی طرح مجرموں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف. وردا مطلب حاضر کیا جائے گا اور اس طرف لے جایا جائے گا. یہاں تھوڑا سا سامعین کرام مضمون یہ ہے کہ متقین کا متضاد یہاں بیان کیا گیا ہے مجرمین. تو مجرم، اب دیکھیں تھوڑا سا ادھر آپ توجہ کریں. کل کا جو مضمون ہم نے بیان کیا تھا کہ متقین، کوئی پیدائشی متقی نہیں ہوتا، اس کو متقی بننا پڑتا ہے، یا کوئی پیدائشی مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر مومنانہ صفات نہ پیدا کرے. سامعین اکرام اسی طرح باقی جو کیٹیگری ہے سامعین اکرام، یہ تھوڑی سی بات توجہ سے سنیں کہ ایک تو یہاں متقین ہے، متقین کی جماعت ہے، ظاہر ہے وہ قیامت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اچھا، متقین کے علاوہ یہ متقین، ان کا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پہ جنت میں بتا دیا کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے متقین کے لیے ہے. اور اگر کوئی متقی نہیں ہے سامعین اکرام، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر کوئی متقی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرم ہے.
کوئی متقی نہیں ہے تو وہ مجرم ہے۔ دیکھیں جرم کیا ہے، حقیقی جرم کو سمجھیں اور پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جرم آپ بغیر یعنی امانت میں اپنا تصرف کرنے لگیں، یہ جرم ہے۔ امانت میں خیانت جرم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی ایک عام لفظ ہے، اس میں کچھ لمبی چوڑی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ امانت میں اگر خیانت آپ کرنے لگیں تو یہ جرم ہے۔ اور بنیادی طور پہ ہمارے پاس سامعین کرام، ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں اس دنیا میں ہمارا اپنی کیا چیز ہے، تھوڑی سی مجھے بتائیں نا آپ۔ یہ جسم آپ کا ہے، یہ روح آپ کی ہے، یا یہ زندگی آپ نے خود اپنے لیے ایک کریشن کی ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، جسم کے مالک آپ ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی بھی ہیں، مال ہے اور اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، بچے ہیں، مال ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، جو بھی آپ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اس میں حقیقی آپ ملکیت کوئی چیز ہے اس میں جو اس کے آپ حقیقی مالک ہوں؟ بالکل نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ ہیں ہمارے پاس۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، قرآن کی ایک آیت ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اسے گن نہ سکو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ تھوڑا سا سامعین کرام اس پہ غور کریں۔ مضمون میں یہ ادا کر رہا ہوں، موضوع ہمارا اس وقت یہ ہے کہ مجرم کون لوگ ہیں۔ تو ہم نے پھر یہ بات سامنے ہم لائے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے والا وہ مجرم ہے۔ تو اب ہم امانت کا دیکھ رہے ہیں کہ امانت کیا کیا چیزیں ہیں سامعین کرام۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ دیکھیں درجات ہوتے ہیں، ہر نعمت کے، ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں۔ ایمان کے درجات ہیں، کفر کے درجات ہیں، نفاق کے درجات ہیں۔ اسی طرح نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے درجات ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں اور دیگر کے درجے پھر اس سے نیچے ہوں گے، یقیناً یہی بات ہے سامعین کرام۔ اب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ ایک بڑی نعمت جو ہے ہمارا یعنی روح جو ہے، ظاہر ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، اس کی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک روح ہے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، روح ربانی جسے کہتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس میں میں اپنی روح پھونکوں، یعنی میرا حکم ہوگا، میری روح ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے سامعین کرام، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عنایت فرمائی ہے، یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے اسباب پیدا کیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہمیں زندگی دی ہے، ہماری روح کو جسم دیا ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اسکرین پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ شخص جو ہے جس کا نام افضال ہے، یہ اتنا تھا، یعنی آدھا ہاتھ، آدھے ہاتھ سے بھی کچھ کم، اور جب یہ دنیا میں آیا اس کی آنکھیں بند تھیں اور رو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس 2 فٹ یا 1.5 فٹ کا جو، یا 1 فٹ کا بچہ ہوتا ہے تقریباً، یہ 1 فٹ کا بچہ، یہ 5.5 فٹ کا، 5 فٹ 9 انچ میرا اس وقت قد ہے، یہ 5 فٹ 9 انچ کا مجھے کس نے بنا دیا؟ اچھا، وقتاً فوقتاً میری صورت جو ہے وہ تحلیل، گزشتہ تحلیل ہو رہی ہے اور نئی صورت بن رہی ہے۔ جو میری تصویر تھی 2 سال میں، اب تو وہ تصویر نہیں ہے میری،
جو میری تصویر تھی 10 سال میں یا 5 سال میں تو وہ اب نہیں ہے، جو 10 سال میں تھی وہ بھی نہیں ہے، جو 20 سال میں تھی وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اب جناب 40 سال کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا مطلب آہستہ آہستہ بدل رہی ہے نا، اور بوڑھا ہو کے جو ہے بالکل جو ہے وہ شکل بدل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کون کر رہا ہے یہ نعمتیں؟ ظاہر ہے کہ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیلی کیسے ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے میرے جسم کے اندر، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ ساری نعمتیں جسم کے اندر میری بھری ہیں۔ ایک زبردست پمپ لگا ہوا ہے میرے دل میں، دل کی صورت میں پمپ ہے جو ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے۔ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال تک مشین بغیر رکے جو ہے اپنے پمپنگ کرتی رہتی ہے، خون کی سپلائی دیتی رہتی ہے۔ یہ ہیں نعمتیں، زندگی نعمت ہے۔ اب جو بڑی نعمتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نعمتوں کا شمار نہیں ہے، جو بڑی نعمتیں اس کا آپ شکر یعنی اس کو آپ گنیں کہ ایک تو اس میں ظاہری آپ کا ایک وجود ہے، جو ہم اس وقت موجود ہوں، میں اس وقت یعنی موجود ہوں اس وقت، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مٹی کے نیچے مٹی بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میرے جسم کو مٹی بناتا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں رکھتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس طرح آپ اپنی طرف بھی لیں اس کو۔ تو آپ کا اپنا وجود جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے لیے پیدا کی ہے، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر ہدایت خداوندی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مومنو۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ہدایت، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول، جو بھی رسول آئے، ہمارے رسول جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ سامعین کرام، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم میں ایک ایسا عظیم الشان رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور گراں گزرتی ہے، تم پہ جو تکلیف ہے اسے گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پہ بڑا حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بہت مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں سامعین کرام۔ اور پھر اگر آپ آ جائیں اس طرف، ہمارے پاس ماں باپ کی نعمتیں ہیں، ہمارے ماں ہیں، باپ ہیں، جو بھی جن کے حیات ہیں یا نہیں ہیں تو تو اگر نہیں ہے تو ماں تھے، ہماری ماں تھی، باپ تھا یا ہے، ٹھیک ہے، دونوں حیات ہیں یا ایک حیات ہے یا دونوں نہیں ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ نعمتیں ہیں، ماں باپ، پھر ہمارا جو رشتہ ہے، قبیلہ ہے، رشتہ دار ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر ہمارے جو والدین ہیں ان کی اولاد، ہماری اولاد جو ہے وہ بھی نعمتیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں سامعین کرام۔ اب یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ ایک کافرانہ خیال ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے جو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور میری طرف تم واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی تمہارا پیدائش جو ہے وہ عبث نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، مقصد ہے اس کا، اور میں اس سے پوچھوں گا میرے پر واپس لوٹ کے آؤ گے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں سامعین کرام۔ اب جو ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ ہمارا اختیار ہے، جس کو قرآن میں امانت کے یعنی امانت کے الفاظ سے وہ یاد کیا ہے۔ اِنَّا أَرَدْنَا
عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. میں نے اس بار امانت کو میں نے پیش کیا زمین اور آسمان کے سامنے، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور واشفقن منها ڈر گئے سے، وحملها الانسان انسان نے اس کو اٹھا لیا. یہ بار امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ جو دیا ہے اور ہمیں اس کا عارضی مالک بنا دیا ہے، اور اس میں یعنی اختیار دے دیا ہے ہمیں. اختیار جو ہے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار بھی دے دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اے انسان تمہاری منزل میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری منزل میں ہوں، تمہیں میرے راستے پر چل کے آنا ہے، میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا. میں قرآن کی صورت میں وہ راستہ تمہارے سامنے اس کی وضاحت کروں گا. جو رسول ہیں ہمارے وہ اس کا عملی نمونہ پیش کریں گے. تو تم نے مجھے اپنی منزل بنا کے میرے راستے پر سفر کا ارادہ کر کے میرے نبی کے اتباع کر کے میرے راستے پر چلنا ہے اور مجھ تک آ جانا ہے. میں جو تمہیں اختیار دے رہا ہوں اس کو تم نے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا. یعنی جو زندگی گزارنے کا میں تمہیں یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، میں جو زندگی گزارنے کا اختیار تمہیں دے رہا ہوں اس کو تم نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. یعنی زندگی تم نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو. اہبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں سے نیچے اترو، جاؤ، زندگی گزارو، اختیار میں تمہیں دوں گا، لیکن اس اختیار کو استعمال نہ کرنا. کیسے استعمال کرو گے؟ اپنی مرضی سے اس اختیار زندگی نہ گزارنا. میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے، میں تمہیں ہدایت دوں گا. فإما يأتينكم مني هدى، میں ہدایت دوں گا. فمن تبع ہدایا، اب جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. سامعین اکرام، تو یہ بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہم اس امانتوں میں اپنی مرضی سے تصرف کریں. اب ذرا یہ مضمون میں سمیٹ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ تو بطور امانت ہے، اور پھر ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ نعمتوں کو میری مرضی سے تم نے استعمال کرنا ہے. کیسے کمانا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہ سارے کام جو ہے میں تمہیں بتاؤں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا. تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی زندگی ان ہدایات کے مطابق گزاری، تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہو جائیں گے. اب خلاصہ مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس میں اگرچہ ہمیں تصرف کا اختیار ہے، لیکن ہمیں منع کر دیا گیا ہے، اور ہمیں ایک مخصوص طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کی صورت میں، اور اس پہ عمل کا طریقہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اب جس نے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، جس نے بھی اللہ کی احکامات کی اطاعت کی، رسول کے طریقے کا اتباع کیا، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی سے وہ ہمکنار ہو گیا. تو سامعین کرام یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے مضمون بتایا ہے. اب آتے ہیں مجرم کی طرف. یہاں
جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو انتہائی ذلت آمیز طریقے سے جہنم کی طرف لے جانے کا بتایا گیا ہے اس آیت میں. نسوق المجرمین، ہانکیں گے ہم مجرموں کو. اب مجرم جو ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو امانت نہ سمجھے یا اس میں اپنا تصرف کرے، یہ مجرم ہے. یعنی نعمت میں امانت میں خیانت کرے، یہ مطلب ہے. یعنی مجرم کون ہے؟ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سامعین کرام، بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے مضامین میں ہم اپنے لیے ہدایت نہیں تلاش کرتے. اب یہ مجرم کا جو لفظ آیا ہے، آپ اکثریت مسلمانوں کی جو تفسیر پڑھتی ہے، جو درس وغیرہ سنتی ہے، یہ مجرم اس کیٹیگری سے اس نے اپنے آپ کو امت مسلمہ نے نکال دیا ہے. حالانکہ سب بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے اور کہتے ہیں میں تو مجرم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. اور زندگی کو بے مقصد گزار رہے ہیں، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. آخرت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم نہیں کرتے عملاً، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کا اتباع نہیں کرتے، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. بیوی جو ہے مرضی سے اپنے خاوند کے ساتھ سلوک کرتی ہے، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. شوہر اپنی مرضی کے ساتھ بیوی سے سلوک کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، مثال کی طور پر کہتا ہے میں مجرم نہیں ہوں. اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے، کہتی ہے کہ ہم تو مجرم نہیں ہیں. معاشرہ جو ہے اسلامی اقدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. آپ کے میڈیا پہ خواتین نے اپنے کپڑے تقریباً اتار دیے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مجرم نہیں ہیں. ہر چیز زندگی میں اپنی مرضی کو، اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے ہم اختیار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مجرم نہیں ہیں. اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں. دنیا کو مقصد حیات بنا لیا ہے، کہتے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو مجرم نہیں ہیں. یہ کیسے، کیا سوچ ہے سامعین کرام؟ اس پہ تو ماتم کرنا چاہیے، اس سوچ پہ، اگر ایسی سوچ ہے. مسلمان کا نام لے کے کافروں جیسے اعمال کر رہے ہیں ہم، کہتے ہیں ہم مجرم نہیں ہیں. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے مشرکانہ افعال میں مصروف ہیں عملاً، کہتے ہیں کہ ہم مجرم نہیں ہیں. اور منافقانہ روش اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مجرم نہیں ہیں. تو اس سوچ پہ ماتم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا سامعین کرام؟ بہرحال یہاں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 86 میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کا حال اس میں بیان کیا ہے کہ ہم بڑے ذلیل طریقے سے جانوروں کی طرح انہیں جہنم کے پاس ہانک کے لے جائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. سامعین کرام، یہ جو ساری باتیں ہیں میں نے جو کی ہیں، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. یہ اس میں کوئی شعلہ بیانی نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی میں نے نہیں کی ہے. اس پہ آپ سوچیں. دیکھیں، قرآن ایک ہمیں اپنا آئینہ دکھاتا ہے. اگر اس آئینے میں ہماری تصویر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اگر آپ مجرم نہیں ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے ارادوں کو، آپ کی نیت کو، آپ کے اعمال کو. لیکن اگر آپ نے تقوی کی روش سے انحراف کر لیا، ایک مختصر جملہ میں آپ کو کہوں، اگر ہم نے تقوی کی روش سے انحراف کر لیا ہے، اگر ہم پرہیزگار نہیں ہیں، اگر ہم متقی نہیں ہیں، اگر ہم محتاط نہیں ہیں، یقیناً پھر ہم مجرم ہیں. یہ متقی اور مجرم کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے سامعین کرام.
یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں بھی دو قسم کے افراد ہیں، دو قسم کے گروہ ہیں، دو قسم کی جماعتیں ہیں. ایک تو ذاکرین ہے اور ایک غافلین ہے. ذاکرین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جن کا مقصود و محبوب و مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ذاکرین ہے. اور یہ ذاکرین، اگر میں آپ کو ایک حدیث کی طرف اشارہ دلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک پہاڑ پہ، میرے خیال سے حضرت 4 یار بھی ان کے ساتھ تھے یا کوئی اور سفر تھا بہرحال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ سبق المفردون، کہ منفرد لوگ جو ہیں وہ سبقت لے گئے. سبق المفردون، منفرد لوگ، اکیلے لوگ جو ہیں، مفرد، آپ سمجھ رہے ہیں نا، واحد مفرد، سبق المفردون. تو صحابہ کرام نے بات تو سن لی لیکن سمجھ میں نہیں آئی ان کی بات. اجمال تھا، تفصیل نہیں تھی. صحابہ کرام نے تفصیل پوچھی، مل مفردون یا رسول اللہ، مل مفردون، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ سبق المفردون، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. عورتیں جو ہیں، اگر مجھے سن رہی ہیں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھیں. دیکھیں، انسان میں، انسانیت کے اجسام میں تو جنس ہے لیکن ارواح میں جنس نہیں ہے، یہ یاد رکھیں سامعین اکرام. ارواح میں جنس نہیں ہے. تب جنس نہیں ہے تو آپ کیوں اپنے آپ کو یعنی 2 نمبر مخلوق قرار دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہری نظام کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو تھوڑی سی اہمیت دے دی ہے. آپ کو ان کی بات ماننی ہے، خلاف شرع بات نہ مانیں، جو شریعت کی بات ہے مانیں اس کو اور اس کا خیال رکھیں، لیکن ڈیگریڈ نہ کریں اپنے آپ کو. یہ روح انسانی ہے، یہ روح جو ہے امر ربی ہے، بالکل وہی درجہ ہے جو کسی مرد کا ہے. مرد کی روح اور عورت کی روح میں کوئی فرق نہیں ہے سامعین اکرام، یہ نوٹ کر لیں. تو عورتیں بالکل آپ کو اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں. الحمدللہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا منبع ایک ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مفرد لوگ کون ہیں؟ الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے. اب بہت بہت یاد کرنے مطلب محتاط، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. اب ذاکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پہ بس وہ تسبیح ہاتھ میں لے لیا اور اس کو گھما رہی ہیں، اور ذکر بس باتیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ تسبیح بھی گھما رہی ہیں. یہ ذکر کا بہت محدود مطلب ہے. ذاکر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہد، ہر وقت یاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو ڈھونڈنے والا، یہ ذاکر ہیں سامعین اکرام. بہرحال یہ تھوڑا سا ہر شخص اپنا انجام دیکھ لے. دیکھیں، متقین کا بھی میں نے بتایا آپ کو، مجرمین کا بھی. اب اگر ہم مجرم نہیں ہیں تو متقی ہیں، متقی نہیں ہیں تو مجرم ہیں، اور مجرم کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اللہ ترجمہ سنا دیجئے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہانک کر حاضر کیا جائے گا جہنم کی طرف.
اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا and herd the sinners into hell like animals to water. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔